ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع من أحسن إلينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. ألم تر، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، إلى الذين ان لوگوں کی طرف، تولوا قوما جنہوں نے دوست بنایا ہے ایسے لوگوں کو، غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کا غیظ و غضب ہوا ہے، جن پر اللہ غصے ہو گیا ہے۔ الم ترى، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، تولوا جنہوں نے دوست بنا لیا ہے، قوما ایسی جماعت کو، غضب اللہ علیہم جن پر اللہ غصے ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے ما ہم منکم، یہ لوگ نہ تم میں سے ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کے مغضوب علیہم جماعت سے دوستی کی ہے، ما ہم منکم یہ لوگ نہ تم میں سے ہیں، ولا منہم اور نہ ان میں سے ہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ اور یہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنا لیا ہے جن پر اللہ کا غصہ ہو گیا۔ ما ہم منکم یہ لوگ نہ تم سے ہیں، ولا منہم نہ ان سے ہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 3 بری خصلتوں کا، 3 اوصاف قبیحہ اور صفات رذیلہ کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ اللہ نے ان بدترین 3 صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے تعجب کا اظہار بھی کیا ہے کہ عجیب لوگ ہیں، ان کے اندر یہ 3 بری خصلتیں بھی پائی جاتی ہیں، پھر بھی یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ منافقین کا پہلا وصف، پہلی کبھی نشانی اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ ایمان کے دعوے کے باوجود ان کی دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان والوں کے بدترین دشمن ہیں۔ منافق دعویٰ ایماندار کا کرتے ہیں لیکن اپنا دوست، اپنا فرینڈ اور اپنا متعلق اس کو بنائے ہوئے ہیں جن پر اللہ کا غصہ ہوا ہے، جو بدترین دشمن ہیں اللہ کے۔ اور یہ مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غصہ ہوا ہے، یہ تمام کفار ہیں جن پر اللہ ناراض ہوا ہے، جن کفار سے منافقین دوستی کرتے تھے۔ لیکن غضب اللہ علیہم میں خصوصی طور پہ یہود مراد ہوتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم کی تفسیر میں آپ نے پڑھا اور سمجھا ہوگا کہ یہاں بالخصوص یہود مراد ہیں اور بالعموم پورے کافر مراد ہیں۔ تو منافقین کی پہلی نشانی اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ دعویٰ ایمان کا ہے، دوستی یہودیوں سے ہے اور کافروں سے ہے، اور ایسے بدترین اللہ کے دشمنوں سے دوستی ہے جن پر اللہ کا غیظ و غضب ہوا ہے۔ یہ بری خصلت ہے کیونکہ ایمان والا ایماندار سے محبت کرتا ہے، مجلس کا تعلق کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا تصاحب الا مؤمنا، اے میرے امتی تو نہ ساتھی بنا مگر مومن کو، جو تیرا دوست ہو، جو تیرا متعلق ہو، جس کے ساتھ تیرا یارانہ ہو، دوستانہ ہو، وہ مومن ہونا چاہیے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلی، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس سے وہ دوستی کرتا پھر رہا ہے۔
آیا وہ بندہ اس قابل ہے بھی کہ اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، تعلقات جوڑے جائیں، یا نہیں ہے؟ اور یہ عقیدت الولاء والبراء، یعنی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بندہ دوستی کرے، تعلق رکھے، معاملات کرے، خوشی غمی کا لین دین رکھے، تو صرف اور صرف اہل توحید، موحد اور مومن، متقی، متبع رسول سے رکھے۔ کم از کم جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس کے اندر 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 وہ موحد ہو، توحید کا پرستار ہو، اور نمبر 2 وہ متبع رسول ہو، اللہ کے رسول کی حدیث کے سامنے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ ضروری ہے۔ اگر ہماری دوستی کسی مشرک سے ہے، کسی بدعتی سے ہے، کسی اللہ کے دین کے دشمن سے ہے، پھر بندہ ویسے ہی جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اسی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ منافقین نے یہودیوں کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا، ظاہری طور پہ دعویٰ ایمان کا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ توبہ، ان 4 صورتوں میں بالخصوص اہل ایمان کو ایک وصیت اور نصیحت کی ہے کہ اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تو پھر یہودیوں اور عیسائیوں سے اور کفار سے دوستی نہیں کرنے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ایک مقام پر تو اللہ نے وعید پلائی ہے کہ اگر ایمان کے دعوے کے باوجود تمہاری دوستی یہودی اور عیسائی سے ہو گئی تو اللہ تمہارا شمار بھی انہی میں کرے گا۔ منافق عجیب طرز عمل پر جاری تھے کہ ظاہری طور پر دعویٰ ایمان کا، لیکن دوستی اللہ کے دشمنوں کفار سے، بالخصوص یہودیوں سے جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے فرشتوں کے دشمن ہیں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، نہ صرف دشمن ہیں بلکہ اللہ کے گستاخ بھی ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ خرچ نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ یہ پہلی نشانی ہے منافقین کی۔ ہمیں بھی اپنا آڈٹ اور احتساب کرنا چاہیے، کہیں ہمارے دوست، ہماری سہیلی ایسی تو نہیں ہے جو اللہ کے دین کے بارے میں چھلنی عقیدہ رکھنے والی ہے۔ اپنی سہیلی اس کو بنایا کرے جس کے ساتھ توحید کا تعلق ہو، اپنا رشتہ ناتا اور تعلق اس سے جوڑا کرے جس سے سنت کا محبت ہو۔ دوسری نشانی اللہ نے منافقین کی بیان کی، ما ہم منکم ولا منہم، ما ہم وہ نہ تو تم میں سے ہیں، ولا منہم نہ ان میں سے ہیں، یعنی بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود فی الواقع منافق مسلمانوں میں سے نہیں ہے، حقیقی طور پر مسلمانوں میں نہیں ہے، کیونکہ اگر منافق حقیقی مومن ہوتے تو کفار کو کبھی دوست نہ بناتے۔ سورہ میدہ میں اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ جو حقیقی مومن ہوگا وہ میرے دشمن سے کبھی تعلق نہیں رکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے عجیب مسئلہ یہ ہے، ولا منہم، یہ یہودی، یہ منافق یہود میں سے بھی نہیں، ولا اور نہیں ہے یہ منافق منہم ان یہود میں سے، کیونکہ منافق انہیں بھی حق پر نہیں سمجھتے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو بھی مقصد کی خاطر رہتے ہیں، یہودیوں کی معیت میں چلتے ہیں تب بھی مقصد کی خاطر چلتے ہیں۔ ما ہم منکم ولا منہم، نہ منافق مسلمانوں کی جماعت سے ہیں، ولا منہم نہ یہود کی جماعت سے، ما ہم وہ نہ تو تم میں سے ہیں، ولا منہم اور نہ وہ ان یہودیوں میں سے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 143 میں۔ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ تو یہ ان کے ہیں نہ ان کے ہیں، کسی کے بھی نہیں ہے، درمیان میں بے چین اضطراب پھرتے ہیں، سرگرداں پھرتے ہیں، ان کا شمار کسی میں نہیں ہے۔ ما ہم منکم، نہ وہ تم میں سے ہیں، ولا منہم نہ ان یہود سے۔
اور ان کی تیسری نشانی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بولتے بھی ہیں اور اس پر قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ اور ان کا جھوٹ کیا تھا؟ جھوٹ یہی تھا کہ ہم ایماندار ہیں۔ سورہ منافقون کے شروع میں یہی کہا نا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو علم ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ منافق اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ وہ آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ ایک تو اس دعوے کے اندر یہ جھوٹ بولتے اور قسمیں اٹھاتے کہ ہم سچے ہیں، ہم مومن ہیں۔ دوسرے نمبر پر جب مختلف اوقات میں اللہ اور اس کے رسول کی یا مسلمانوں کے خلاف ان کے کسی قول کی، کسی عمل کی، کسی بات کی، کسی فعل کی گرفت کی جاتی تو فوراً جھوٹ بول دیتے اور کہتے ہم نے یہ بات نہیں کہی، ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، ہم نے یہ فعل کیا ہی نہیں ہے۔ سورہ توبہ، سورہ منافقون میں اللہ نے ان کا یہ طرز عمل بیان کیے، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر، یہ کفر کے کلمے کہتے بھی ہیں اور قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جملہ نہیں کہا۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، پھر قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا۔ کبھی یہ تبصرے کرتے ہوئے صحابہ کرام کو بزدل، بخیل، کنجوس اور مال کے لالچی ہونے کے طعنے بھی دیتے، مجلسوں میں بیٹھ کے پھر کہتے ہم خوشگپی کر رہے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے وحی آتی اللہ نے فرمایا انہیں بتا دو لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خوشگپی کرنے کے لیے، مسخرہ پن اختیار کرنے کے لیے، خوش مزاجی اختیار کرنے کے لیے تمہیں اللہ اور اس کے رسول ہی ملے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹ پر۔ دکھ کا مالا اور عالم یہ ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ سیرت کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ کس کس موقع پر انہوں نے جھوٹ بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اے نبی کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا؟ تولوا قوما غضب اللہ علیہم، انہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ غصے ہو گیا۔ ما هم منکم، وہ نہ تم سے ہے، ولا منہم، نہ ان یہود میں سے ہے۔ ویحلفون علی الکذب، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹ پر۔ وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ منافق کی چار نشانی ہیں، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا اخلف خلاف ورزی کرے گا، جب جھگڑا کرے گا گالی دے گا، جب امانت دی جائے گی خانہ خیانت کرے گا۔ تو جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر قسمیں اٹھانا یہ منافق کی نشانی ہے۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اعد تیار کر لیا اللہ نے، لہم ان کے لیے عذابا شدیدا، دردناک عذاب، عذابا شدیدا سخت عذاب، بہت سخت۔ شدید فاعل کا وزن ہے اور اس میں مبالغے کا معنی ہوتا ہے۔ اعد اللہ، تیار کیا اللہ نے، لہم ان منافقین کے لیے عذابا شدیدا، سخت عذاب۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا ہے ما وہ کانوا یعملون جو یہ عمل کرتے رہے، بے شک ساء ما کانوا یعملون، یہ لوگ برا ہے جو کچھ کرتے رہے ہیں۔ انہم، بے شک یہ لوگ، ساء برا ہے، ما وہ عمل، کانوا یعملون جو کچھ یہ کرتے رہے۔ اللہ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کیا ہے۔ وہ سخت عذاب کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہوں گے، جہنم کی گہرائی میں اور تہہ کے اندر انہیں ڈالا جائے گا۔ یہ سخت ترین عذاب ہے منافقین کا۔ اعمال ان کے برے ہیں، مومنوں سے دھوکہ دہی کرنا، غداری کرنا،
اعداء اسلام کی سپورٹ کرنا. اتخذوا ایمانہم جنہ، ان کی کیفیت یہ ہے اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ایک طرح کی ڈھال بنا لیا. اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، ایمانہم، اپنی قسموں کو، جنتاً، ایک طرح کی ڈھال. ڈھال جیسے جنگ کے اندر بچاؤ کا ذریعہ ہوتی ہے دشمن کے وار سے اور حملے سے، انہوں نے قسموں کو اس طرح ڈھال بنایا ہوا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، بس انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا ہے. فصدوا، بس انہوں نے روکا ہے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، اللہ کے راستے سے. فلہم عذاب مہین، سو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. سو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. ایک طرف انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے مال بچانے کے لیے مسلمان ہونے کی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور دوسرا ان کی ریشہ دوانیاں یہ ہے فصدوا عن سبیل اللہ، مسلمانوں کے اندر رہ کر، اسلام کے لبادے میں ملبوس ہو کر، جب موقع ملتا ہے شکوک و شبہات پیدا کر کے بہت سے لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ سے روک دیتے ہیں کہ نہ جاؤ، کیا کرو گے؟ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا ہے. سدا یسد، سدن کا معنی ہوتا ہے خود بھی رکنا، دوسروں کو بھی روکنا. جہاد سے ان بدبختوں نے نہ صرف اپنے آپ کو روکا ہے، دوسروں کو بھی روکا ہے. فلہم عذاب مہین، سو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، اہانت امیز عذاب ہے ان کے لیے. اللہ کے راستے سے روک بھی گئے ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں. جھوٹی قسموں کو انہوں نے اپنی کمزوریوں کی ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا. جہاں کہیں کسی معاملے میں گرفت ہوتی، قسمیں کھانا شروع کر دیتے. اللہ کی قسم اصل معاملہ یہ تھا، یوں نہیں تھا، یوں تھا، یوں نہیں تھا، یوں تھا. اور جو مخاطب ہوتا، اللہ کے نبی ہوتے یا کوئی صحابی ہوتا، وہ مروت میں آ کر خاموشی اختیار کر لیتا کہ کوئی مسئلہ نہیں، قسمیں کھا رہے، چھوڑ دینا چاہیے. اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ایک طرح کی ڈھال بنا لیا. اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، ایمانہم، اپنی قسموں کو، جنتاً، ایک طرح کی ڈھال. فصدوا عن سبیل اللہ، بس انہوں نے روک دیا ہے اللہ کے راستے سے. فلہم عذاب مہین، سو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. سو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. منافقوں کے نفاق کا ایک بڑا سبب تھا مال، اور دوسرا سبب تھا اولاد کی محبت. اسی وجہ سے یہ منافقت کرتے تھے، مال ہمارے پاس آ جائے، اولاد ہماری بچ جائے. اللہ فرماتا ہے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. لن تغنی، ہرگز کام نہیں آئیں گے، عنہم، ان کے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئن، کچھ بھی. ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ہرگز ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ میں رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہم فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. قیامت کے دن ان کے مال اور اولاد کوئی کام نہیں آئیں گے، جس مال اور اولاد کی خاطر یہ منافقت کرتے رہے. لن تغنی، ہرگز نہیں کام آئیں گے، عنہم، ان سے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، نہ اولاد. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. 19ویں پارے سورہ شعراء میں اللہ نے واضح طور پر ذکر کیا، قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا، نہ بیٹے فائدہ دیں گے. فائدہ اس کو ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا، اطاعت و فرما برداری والا، وفا شعار، فرما بردار، شب زندہ دار دل لے کے آئے گا.
اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم یہ لوگ فیہا اس آگ میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ مقام عبرت ہے کہ یہ نوید اللہ ان لوگوں کو سنوا رہا ہے جو بظاہر حضور کے ماننے والے تھے، نبی کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، اسلام کا دم بھرتے تھے، دیکھا دیکھی لوگوں کے سامنے خود کو مسلمان کہتے اور کہلواتے تھے، زبانوں سے گواہی بھی دیتے تھے محمد اللہ کے رسول ہے، لیکن چونکہ دل کے پلید تھے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن دل میں منافقت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے اعمال ختم کر دیے، ہباء منصورا، اڑتی ہوئی راکھ بنا دیا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یوم جس دن یبعثہم اللہ، اللہ اٹھائے گا ان کو جمیعاً سب کے سب کو، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا فَيَحْلِفُونَ لَهُ، تو یہ اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، فَيَحْلِفُونَ، بس یہ قسمیں کھائیں گے، لہو اللہ کے سامنے، کما یحلفون لکم، جس طرح یہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے۔ اللہ کے سامنے میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے ویسے قسمیں کھا رہے ہوں گے جیسے یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور یہ گمان کریں گے کہ بے شک وہ کسی چیز پر قائم ہیں، لیکن سن لو، الا خبردار، انہم ہم الکاذبون، یقیناً وہی اصل جھوٹے ہیں، انہم بے شک وہ، ہم الکاذبون اصل جھوٹے ہیں، اصل یہی جھوٹے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر بھی وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے اعمال کی بھی کچھ نہ کچھ حیثیت تو ہے، آخر ہم بھی مسلمان ہوئے تھے، ہم نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اقتداء میں نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر مہمات میں ہم بھی حصہ لیتے تھے، ہم بھی تو دنیا سے کچھ نہ کچھ نیک اعمال لے کر آئے ہی ہیں۔ یہ سمجھیں گے جھوٹی قسمیں کھانے کی اس حد تک عادت ہو چکی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی اس طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح دنیا میں کھاتے ہیں۔ یہ بھول جائیں گے کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، یعلم السر واخفی، وہ پوشیدہ کو بھی اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے، رائی کے ذرات کو بھی وہ جانتا ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان سب کو، جمیعاً سب کے سب کو، یوم جس دن یبعثہم اللہ، اللہ اٹھائے گا ان کو جمیعاً سب کے سب کو، فَيَحْلِفُونَ لَهُ، بس یہ قسمیں کھائیں گے لہو اس اللہ کے سامنے، کما یحلفون لکم، جس طرح یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے، وَيَحْسَبُونَ، اور یہ گمان کریں گے، أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، کہ بے شک وہ کسی چیز پر قائم ہے، ان کے بار بھی کچھ نہ کچھ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے الا خبردار، اللہ سن لو، اللہ آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم الکاذبون، کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں، انہم یقیناً وہی، ہم الکاذبون اصل جھوٹے ہیں، انہم یقیناً وہی، ہم الکاذبون اصل جھوٹے ہیں، وہی اصل اور کامل جھوٹے ہیں۔ علام الغیوب کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ اے اللہ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ ہٹ گرمی پر کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا، استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان غالب ہو چکا ہے، مسلط ہو چکا ہے، فانساہم ذکر اللہ، سو اس نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی ہے، فانساہم، سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے، اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہے، شیطان کی پارٹی ہے، شیطان کی جماعت ہے، الا خبردار سن لو، ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یقیناً شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں خاسرون، جو خسارہ اٹھانے والے، ان حزب الشیطان، یقیناً شیطان کا گروہ، شیطان کی جماعت ہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔
منافقین کے ان اعمال کی وجہ سے ان پر شیطان غالب آ گیا ہے، مسلط ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی وحی کو پس پوش ڈالا ہے، اور جو وحی کے الہی کو پس پوش ڈالتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّسْ لَهُ شَيْطَانًا، 26واں پارہ سورہ زخرف ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میری کتاب کو پس پوش ڈالے گا ہم اس پر شیطان کی ایک جماعت کو مسلط کریں گے جو اس کے سامنے باطل کو، جھوٹ کو، غلط کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے، ملمع سالی کر کے پیش کریں گے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، شیطان کی جماعت انہیں گمراہ کر دے گی اور یہ بدبخت سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید ہمارے پاس بھی ہدایت کا کچھ حصہ ہے۔ شیطان غالب آ گیا ہے اور اس طرح ان پر مسلط ہو گیا ہے کہ انہیں اللہ کی یاد تک بھلا دی ہے۔ یہ شیطانی گروہ بن چکے ہیں، اور شیطان کا گروہ ہی کامل خسارہ اٹھانے والا گروہ ہے، کامل خسارہ اٹھانے والی جماعت ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر غالب آ گیا شیطان، فانساہم ذکر اللہ، سو اس نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہی شیطان کا گروہ ہے۔ الا خبردار، ان حزب الشیطان، یقیناً شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں، هم الخاسرون، جو اصل میں خسارہ پانے والے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، آیت نمبر 19 جو پچھلی آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے کی وجہ سے اور اپنے شیطان کے آنے والے شبہات میں دل کے اندر پھنسنے کی وجہ سے، اپنے نفس امارہ کا پجاری بننے کی وجہ سے ایک حد تک گمراہ ہو چکا ہوتا ہے۔ بعض اوقات شیطان اپنے من کی مرضی کرنے کی وجہ سے، من چاہی زندگی گزارنے کی وجہ سے، خواہشات نفس پرستی کی وجہ سے اس قدر گمراہی کی دلدل میں جا چکا ہوتا ہے کہ شیطان کا آدمی پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، اگر کسی بستی کے اندر 3 بندے رہتے ہیں، یا کسی ٹاؤن کے اندر، کسی محلے کے اندر 3 آدمی ہیں، لا تقام فیہ الصلاۃ، لیکن نماز با جماعت نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قد استحوذ علیہم الشیطان، 3 مسلمان ہیں نماز با جماعت نہیں پڑھتے، سمجھ لو اس بستی، بادیہ، اس قریہ اور اس ٹاؤن اور محلے اور گلی اور کوچے پر شیطان غالب آ چکا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، آپ نے فرمایا علیک بالجماعہ، جب 3 بندے ہو جماعت لازمی کیا کرو، اکیلے اکیلے پھرو گے دشمن حملہ آور ہو جائے گا۔ فإنما يأكل الذئب القاسیۃ، جس طرح اکیلی بکری کو بھیڑیا دبوچ لیتا ہے، ریوڑ سے دور جانے والی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، اسی طرح جماعت سے ہٹنے والے کو بھی شیطان گمراہ کر دیتا ہے۔ تو شیطان کا غلبہ آ جاتا ہے بندے کی گمراہی کی وجہ سے، پہلے بندہ خود شیطان کو راستہ دیتا ہے، پھر شیطان غالب آتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، ہر چیز شیطان کے اوپر نہیں ڈالتے، پہلے ہمارے اپنے نفس کا قصور ہوتا ہے، نفس امارہ کے ہم پجاری بنتے ہیں، پھر شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ہیں ذلیل ہونے والوں میں سے، اولئک، یہی لوگ ہیں فی الاذلین، سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں سے۔ فل میں الاذلین اسم تفضیل ہے جسے آپ سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں، سب سے زیادہ ذلیل ہونے والے، سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، کیونکہ شیطان کے گروہ میں شامل کر دیتی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں ہوتے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، یقیناً یہی لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر تلے بیٹھے ہیں۔
کیونکہ شیطان کی جماعت کے 3 گروہ تھے اور یہ تینوں کے تینوں گروہ ذلیل ترین گروہ تھے، اور شیطان کی جماعت کے ان تینوں گروہوں کا ہتھیار، سب سے طاقتور ہتھیار مشرکین عرب تھے۔ اسلام کی مخالفت اور اپنے دین کی حمایت میں مشرکین عرب نے ہر طرح کی قربانیاں دی، جنگیں بھی لڑی، اپنے باطل معبودوں کے لیے گردنیں بھی کٹوائی۔ یہ سب سے بڑے شیطان کے جماعت کا گروہ تھا مشرکین عرب۔ اب دوسرا گروہ تھا مدینے کے یہودی۔ یہ مدینے کے یہودی بھی شیطان کے گروہ ہے، شیطان کی جماعت کا ایک طبقہ ہے۔ تیسرا گروہ تھا منافقین، مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے اسلامی لباس میں ملبوس ہو کر اسلام کی عمارت کو گرانے کی ہر ممکن کوشش کی، خود کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھتے رہے، لیکن یہ شیطان کے گروہ کے رکن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اولئک فی الاذلین، یہی لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہیں، سب سے زیادہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ بات تو لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، لاغلبن، کہ ضرور بے ضرور میں غالب رہوں گا، ورسولی، اور میرے رسول۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، قوی، بڑی قوت والا، عزیز، سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالی بڑی قوت والا بھی ہے، سب پر غالب بھی ہے۔ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، لاغلبن، کہ ضرور ضرور غالب آؤں گا آنا میں۔ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، لاغلبن، کہ ضرور بے ضرور غالب رہوں گا میں، ورسولی، اور میرے رسول۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، قوی، بڑی قوت والا، بڑی قوت والا، عزیز، سب پر غالب ہے۔ بڑی قوت والا بھی ہے، سب پر بھی غالب بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو اذلین ہیں، شیطان کی جماعت کے 3 گروہ، مشرکین عرب، منافقین مدینہ، اور نمبر 3 یہود مدینہ، یہ سب سے زیادہ ذلیل ہے۔ ان کے مقابلے میں اور میرے رسول اور اہل ایمان سب سے زیادہ عزت والے ہیں، غلبہ ان کا مقدر ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تم بھی بلند رہو گے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا مومنین کی مدد کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ان تنصروا اللہ ینصرکم، میرے دین کے لیے مخلص ہو جاؤ، میں تمہاری مدد کے لیے مخلص ہو جاؤں گا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ نے اہل ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم کی خوبیاں بیان کی ہیں آخر میں۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی لا تجدو، نہیں آپ پائیں گے، قوما، ایسی جماعت کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا تجدو، نہیں آپ پائیں گے، قوما، ایسی جماعت کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس چیز میں نہیں پائیں گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی رکھتے ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ لا تجدو، نہیں آپ پائیں گے، قوماً، اس جماعت کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، جماعت صحابہ، یوادون، کہ وہ دوستی رکھتے ہوں، محبت رکھتے ہوں، من، ایسے لوگوں سے، حاد اللہ، جس نے مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ اے اللہ، بعض اوقات وہ ان کے قریبی بھی تو ہو سکتے ہیں، ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ قلبی تعلقات ہیں، قلبی تعلقات کی وجہ سے وہ رشتہ دار ہوں، ہو سکتا ہے، پھر مجبوری میں وہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ہوں ان کے باپ دادا، وَلَوْ كَانُوا، اگرچہ ہوں وہ آبَاءَهُمْ، ان کے باپ دادا،
ان کے آبا و اجداد کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، نبی کے صحابہ ان سے محبت نہیں کر سکتے۔ او ابناءہم، یا ان کے بیٹے، او اخوانہم، یا ان کے بھائی، او عشیرتہم، یا ان کا خاندان، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دی ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دی ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان کی مدد کی اپنی طرف سے روح کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے اپنی طرف سے روح کے ساتھ۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ داخل کرے گا انہیں ایسی باغات میں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ پہلی خوبی مسلمانوں کی، اللہ فرماتا ہے ایمان اللہ پر بھی ہے اور آخرت پر بھی ہے۔ یہ دو چیزیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ دو چیزیں ان کے اندر ایسی ہیں کہ دشمنوں سے، اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے انہیں دوستی نہیں کرنے دیتے، خواہ وہ ان کے کتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اس لیے کہ منافقین جو ایمان کے دعوے کے باوجود کفار سے دوستی رکھتے ہیں، ان کے ایمان کا دعویٰ غلط ہے۔ اصل مومن ایسے نہیں کر سکتے، وہ ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں، اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی بھی، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے میدان احد کے اندر اپنی تلوار کے ساتھ باپ کی کھوپڑی اتار دی تھی، کیونکہ اللہ کا دشمن ہے۔ او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں۔ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے میدان مقتل کے اندر اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر تلوار چلا دی ہے کہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ محبت نہیں ہو سکتی اس سے، باپ دادا کی محبت قربان کر دی، بیٹے کی محبت قربان کر دی اللہ کے رسول کی محبت پر۔ او ابناءہم، یا اپنے بیٹوں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ روایات میں آتے ہیں، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے، لیکن بعض محدثین کہتے ہیں یہ اعتبار کے درجے پر پہنچ سکتی ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد ایک دن عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹھے تھے بابا کے سامنے، کہنے لگے ابا جی بات یہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے اور میں مشرکین مکہ کی معیت میں لڑنے کے لیے آیا تھا۔ کئی مرتبہ جنگ بدر میں ایسے ہوا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے اس وجہ سے اپنی تلوار روک لی کہ سامنے بابا ابو بکر ہیں۔ ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے بیٹا تو باپ سمجھ کر مجھے چھوڑتا رہا، لیکن اگر تو میری تلوار کی زد میں ایک مرتبہ بھی آتا، میں تیری گردن تن سے جدا کر دیتا، یہ سمجھ کر کے کہ عبد الرحمن میرا بیٹا بعد میں ہے، پہلے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، یہ کبھی میرا محبوب بن سکتا ہی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، تلوار کی زد میں لا کر تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیتا، تیری محبت کبھی اللہ کی محبت کے سامنے غالب نہ آنے پاتی۔ اور اخوان ہوں یا ان کے بھائی ہوں، کتنے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بھائیوں کی قربانی دی ہے۔ او عشیرتہم، یا ان کے خاندان ہوں، سب کو قربان کر دیں گے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر، سب کو قربان کر دیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، امام ذہبی سیر میں لائے ہیں، کہتے ہیں جب جنگ احد ختم ہوئی، نبی علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ سعد بن ربیع کو دیکھو، سعد بن ربیع کے بارے میں رون لگا کے آیا ہوں، نہ شہداء میں مل رہا ہے، نہ سعد بن ربیع زندہ اصحاب میں موجود ہے، کہاں ہے سعد بن ربیع؟ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں احد پہاڑ کے دامن میں چلتا ہوا جا رہا تھا، اچانک کراہنے کی آواز آئی، تکلیف کی وجہ سے جیسے ہم کراہتے اوہ اوہ کرتے،
میں نے مڑ کر دیکھا تو احد پہاڑ کے دامن میں ایک سائڈ پہ چٹان کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے سعد بن ربیع بیٹھے تھے. اور امام مالک نے موطا میں لکھا ہے خالی سعد بن ربیع کے سینے پر 12 تیر پیوست تھے، 12 تیر پیوست تھے، خون کے اندر لگ تک بیٹھے ہیں. میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا کہ اللہ کے نبی نے کہا سعد بن ربیع کو کہو جس کنڈیشن اور حالت میں ہے جلدی مجھ سے ملاقات کرے. سعد بن ربیع نے کہا سب سے پہلے میری طرف سے اقرا علیہ انی السلام، نبی علیہ السلام کو سلام پیش کرنا. دوسرے نمبر پر معذرت پیش کرنا کہ سعد بن ربیع کہتے ہیں میری حالت چل کر آنے کی نہیں ہے، اگر میں چل کر آنے کے قابل ہوتا تو ضرور چل کر آتا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. تیسری بات، جا کر انصار میرے خاندان کو، میرے قبیلے کو ایک پیغام دینا سعد بن ربیع کا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. پوری خاندان نے انصار کو، پورے قبیلے انصار کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل من بین اظہرہم وواحد منہم ای فلا یقبل اللہ منہم عذر فلا یقبل اللہ منہم عذرا، کہ اگر انصار کا ایک بچہ بھی زندہ باقی رہا، اللہ کے پیغمبر کو آنچ بھی آ گئی تو اللہ کی ہاں ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. مانا یہ کہ انصاریوں تمہارا ایک ایک بچہ اللہ کے پیغمبر کی جان پر فدا ہونا چاہیے، اللہ کے پیغمبر کی محبت میں قربان ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی ذات پر آنچ تک نہیں آنی چاہیے. یہ ہے محبت، یہ ہے ان کی مودت اور الفت کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے کیسے محبت ہو سکتی ہے، کیوں کر ان کے ساتھ الفت ہو سکتی ہے. ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے. اور اللہ نے ایمان کو ایسے رکھا ہے کہ جب ہم کسی چیز پر کوئی چیز رکھتے ہیں، جیسے ہماری سیف الماری ہے اس کے اندر کتابیں رکھتے ہیں تو کتابیں خوبصورت لگتی ہیں، اور جب ہم اپنے گھر کی سلف کے اوپر کوئی چیز رکھتے ہیں سلف خوبصورت رکھتی ہے، یا کوئی چیز ہم اپنے کسی ٹیبل کے اوپر کوئی پردہ وغیرہ رکھتے ہیں ٹیبل خوبصورت رکھتی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ صحابہ کی جماعت ایسی پکیدہ جماعت تھی، اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں میں ایمان کو رکھا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، دل اتنا پکیزہ تھے، اللہ نے ایمان اس قدر خوبصورت کر کے رکھا کہ جب اس کے بعد اللہ نے دیکھا تو ایمان بھی خوبصورت لگ رہا تھا اور صحابہ کے دل بھی خوبصورت لگ رہے تھے. نہ صرف صحابہ کے دلوں میں خوبصورتی آئی ہے بلکہ اللہ نے ایمان کے اندر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کر دی ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو رکھ دیا ہے، ایمان کو رکھ دیا ہے. صحابہ کرام ہر قسم کی قربانی دیتے، ہر قسم کی دوستی اور دلی تعلق کا رشتہ کاٹ پھینکا تھا صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور دشمنی کی وجہ سے. جس نے بھی مخالفت کی، وہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، خاندان ہے، کوئی بھی. جنگ بدر کے موقع پر آپ کو معلوم نہیں ہے قیدیوں کے متعلق مشورہ ہوا، بعض نے تو کہا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا قتل کر دیا جائے. عمر نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات مانو تو میرا مشورہ یہ ہے کافر قیدیوں میں سے ہر ایک کو اس کے رشتہ دار کے سپرد کیا جائے. دیکھو اس قیدی کا مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے، پھر وہ قریبی رشتہ دار خود اپنے ہاتھوں سے اس قیدی کو قتل کرے. اللہ تعالیٰ کو عمر کا مشورہ ہی پسند آیا تھا. رسول اللہ کے چچا عباس اور عقیل بن ابی طالب قید ہوئے تو دوسرے قیدیوں کی طرح فدیہ دے کر رہا ہوئے. نبی علیہ السلام کے داماد ابو العاص اس شرط پر رہا ہوئے کہ آپ کی بیٹی زینب کو واپس بھجوا دیں گے. یہ ساری محبتیں کس لیے تھی؟ اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے ان کی اپنی طرف سے روح کے ساتھ تائید کی. اللہ نے ان کی اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ تائید کی، قوت بخشی ہے انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ. روح سے مراد کیا ہے؟ روح سے مراد روحانی قوت ہے، روح سے مراد روحانی قوت ہے.
فرشتہ بھی ہو سکتا ہے روح سے مراد، فرشتے آئے تھے، الہام بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا خصوصی فضل بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ نے نظر نہ آنے والی چیز کے انداز میں مدد کی کوئی بھی صورت پیدا کر دی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ابدی قیام ہے، اس زندگی کا تسلسل ہے، اور تصدیق نامہ ایسا جو صحابہ کرام کو اللہ کی جانب سے حاصل ہوا ہے۔ یہ تصدیق نامہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں صحابہ کرام۔ جب تصدیق نامہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے تو ان لوگوں کی بد نصیبی کا کیا عالم ہو سکتا ہے جو ان سے دشمنی رکھتے ہیں اور ان اصحاب کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں، جبکہ اصحاب وہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ بخاری کی حدیث ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ جنت کی ہر نعمت عطا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا جنتیوں راضی ہو؟ جنتی کہیں گے وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُؤْتِ أَحَدًا مِّن خَلْقِكَ، اے اللہ ابھی بھی ہم راضی نہ ہوں، کیا ہو گیا ہمیں راضی ہونا چاہیے اور ہم راضی ہیں بھی، تو نے تو ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا، جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں تھا، کان نے سنا نہیں تھا، جو کسی دل کی دھڑکن پر آیا نہیں تھا، کسی دماغ اور دل نے تصور تک نہیں کیا تھا، وہ کچھ مل گیا ہے۔ مخلوق میں سے جو تو نے کسی کو نہیں دیا تھا وہ دے دیا، ابھی بھی ہم راضی نہیں ہوں گے، کب راضی ہوں گے؟ اللہ فرمائے گا الا اعطیکم افضل من ذلک، میں تمہیں ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت عطا نہ کروں جنت کے اندر؟ جنتی کہیں گے وہ کیا نعمت ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، اللہ فرمائے گا فإنی ارضى عنکم فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو رہا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اتنی بڑی رضامندی اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہے۔ اتنی عظیم نعمت کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اور عظیم ترین نعمت اللہ کی رضامندی ہے، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کی نفوس مقدسہ پر، ان کی پاکیزہ شخصیات پر کہ وہ چلتے زمین پر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو سب سے بڑی نعمت میں نے جنتیوں کو عطا کرنی ہے وہ میں نے صحابہ کرام کو دنیا میں بھی عطا کر دی ہے، میں نے وہ دنیا میں ہی انہیں عطا کر دیا، رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ سارے جنتیوں کو یہ پرمیشن، یہ پروانہ، یہ تمغہ اعزاز اور شرف ملے گا جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت کے طور پر۔ صحابہ کرام چلتے زمین پر ہیں، اللہ فرماتے تم چلتے رہو، میں تو تم سے بھی راضی ہو چکا ہوں۔ اللہ راضی ہے ان سے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہ وہ نفوس مقدسہ ہے جن کا معلم اور استاد رسول اللہ تھا، جن کا مدرسہ بیت اللہ تھا۔ یہ وہ نفوس مقدسہ ہے جن کا نصاب کتاب اللہ تھا۔ یہ وہ نفوس مقدسہ ہے جن کا رزلٹ آیا تو رضی اللہ تھا۔ یہ وہ نفوس مقدسہ ہے جن کی پارٹی اور جماعت حزب اللہ تھا۔ یہ وہ نفوس مقدسہ ہے جو ان سے محبت کرے وہ علیہ رحمت اللہ ہے، جو ان سے نفرت کرے وہ علیہ لعنت اللہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ الا، خبردار، غور سے سنو، ان حزب اللہ، یقیناً اللہ کی جماعت ہی وہ لوگ ہیں المفلحون، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اصحاب رسول سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نفوس مقدسہ کو اپنی زندگیوں کے اندر سچی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے طرح بننے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان، اعمال، عقائد، اخلاقیات، معاملات، سلوکیات، گویا کہ زندگی کے تمام تر امور و معاملات میں صحابہ کرام کی جماعت کو ہمارے لیے بطور نمونہ، اسوہ، پیشوا، قدوہ اور رہنما کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔